درمیان میں موجود ہیں، جو ہمارے آج کے آنریبل چیف گیسٹ بھی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 99 میں جب میں سیالکوٹ میں تھا تو قائد پبلک ہائی اسکول کا نام سنتا تھا، بڑے چرچے تھے، اور یہ شوق تھا کہ ذرا ہم بھی دیکھیں قائد کے قائد کون ہیں، اور جو انہوں نے انقلاب برپا کیا ہے وہ نہ صرف موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ٹرینر بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، بلکہ ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹیز ہیں۔ کہنے کو ایک شخص لیکن کئی لوگوں کی خوبیاں سمیٹے ہوئے ہیں۔ وہ تعلیمی میدان میں ایک آئیکن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان، میں چاہوں گا کہ ان کا بھرپور استقبال کیا جائے۔ حافظ ذوالفقار شاہد صاحب کھڑے ہو کر استقبال کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام آج کی خصوصی شخصیات جو سامنے براجمان ہیں، معزز پرنسپلز، معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، اور آج کا یہ پروگرام میری زندگی کا طویل ترین پروگرام ہے۔ آج تک اتنا لمبا پروگرام اٹینڈ نہیں کیا، لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ پورے پروگرام میں ہر اسکول جو پرفارمنس دینے کے لیے آ رہا تھا ایک سے بڑھ کر ایک، اس لیے بوریت فیل نہیں ہوئی۔ مسلسل اس پروگرام کو سنتے رہے۔ آپ سب لوگ اپنے لیے ہی بہترین سی تالیاں بجا دیں۔ اور اس سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ باتیں جو اب اسکول والے بھول چکے ہیں، ہمارا معاشرہ بھول چکا ہے، ہمارے پالیٹیشین بھول چکے ہیں، ہمارے قائدین بھول چکے ہیں، آج اس بات کو اجاگر کیا گیا کہ 23 مارچ 1940 کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اور ملک اصغر صاحب نے وہ تھوڑی سی جو داستان سنائی تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی کہ یہ وہ داستان ہے جس کا نہ کوئی آغاز ہے نہ کوئی انتہا ہے، درمیان میں سی حقائق ہستی سنی ہے، اس لیے نہ اس کی انتہا کی خبر ہے نہ اس کے ابتدا کی خبر ہے۔ بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی بہترین کوشش آپ لوگوں نے کی کہ کم از کم 10 اسکول جو ہے اور ان کے بچے نئی نسل جو یہاں پر لے کر آئے ہیں، جنہوں نے کل کلاں اس ملک عزیز پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، ان کے ذہن کلیئر کیے جائیں کہ آپ جس ملک عزیز پاکستان میں رہ رہے ہیں، یاد رکھیے وہ پاکستان جو قائد اعظم نے دیا تھا، وہ پاکستان جس کا خواب علامہ اقبال نے دیا تھا، آج اس پاکستان کا صرف 25% حصہ ہمارے پاس ہے۔ امیجن کریں، غور کیجئے گا ذرا، آپ جس پاکستان کی باتیں کر رہے ہیں، جتنا خوبصورت پاکستان یہاں پر نغموں میں پیش کیا گیا ہے، اللہ کرے میرا ملک عزیز پاکستان اتنا ہی خوشحال ہو، اتنا ہی وہ زبردست ہو۔ لیکن یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے جو پاکستان حاصل کیا تھا قائد اعظم کی قیادت میں، ہم نے وہ پاکستان جو علامہ اقبال کے خواب کو ہم نے تعبیر دی تھی، آج اس کا صرف 25% حصہ ہمارے پاس ہے۔ میں اس بات کو ثابت کروں گا آج اس پلیٹ فارم پر۔ دیکھیں، جب جولائی
1947 میں یہ طے پا گیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ کہ یہ برے صغیر ہند جو ہے یہ تقسیم ہوگا، مسلمانوں کی ریاست علیحدہ ہوگی، ہندوؤں کی ریاست علیحدہ ہوگی، اور یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ یہ علاقے جو ہیں وہ پاکستان میں شامل ہوں گے اور یہ علاقے جو ہیں وہ ہندوستان میں شامل ہوں گے۔ لیکن جو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ تھی انڈیا میں، ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ جس ملک کے ساتھ رہنا چاہیں، پاکستان کے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں، آپ کو کلی اختیار حاصل ہے۔ تو آپ غور کیجئے گا ذرا کہ کشمیر آج ہمیں یاد ہے اس لیے کہ اس کا کچھ حصہ ہمارے پاس رہ گیا، باقی تو سارا حصہ ہندوستان لے گیا۔ کشمیر نے وہاں کی پوری جو 90% آبادی مسلمانوں کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔ کیا کشمیر ہمیں ملا؟ نہیں ملا۔ انگریز نے کہا مل جائے گا، UN تک اس کی جو ہے وہ ریزولوشن گئی، لیکن آج تک اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہو سکی۔ کشمیر انہوں نے ہم سے چھین لیا۔ پھر چلیے دوسری طرف، یہاں پر کراچی کے ساتھ آگے ساحل پہ چلیے گا تو آپ کو انڈیا کا گجرات نظر آئے گا، جس میں بہت بڑی ریاست جوناگڑھ کے وہاں کے حکمران نے، نواب نے، جو آج بھی کراچی میں اس کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے، اس نے بھی اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے، باقاعدہ ریزولوشن سائن کر لیا قائد اعظم کے ساتھ۔ لیکن انڈیا نے کیا کیا؟ اس نے اپنی فوجیں وہاں پہ داخل کر کے اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد چلیے حیدرآباد کی ریاست۔ حیدرآباد کی ریاست اتنی بڑی ریاست تھی کہ جس انگریز نے آزاد کیا تھا، اس کے اپنے ملک انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کو جمع کر لیں، اس سے بھی بڑی ریاست تھی حیدرآباد کی ریاست، اور انڈیا کی سب سے امیر ریاست، جس کی اپنی فوج تھی، سارے معاملات اپنے تھے۔ تو اس نے بھی کیا اناؤنسمنٹ کی کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے، ہماری اسٹیٹ کا جو الحاق ہوگا وہ پاکستان کے ساتھ۔ لیکن وہ بھی ہمیں نہیں ملا، اس کے اوپر بھی گفت و شنید چلتی رہی۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم وفات پاتے ہیں، اس کے ٹھیک 2 دن کے بعد انڈیا حیدرآباد کی ریاست میں بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ تو ہمیں تو پاکستان جو ملا وہ پہلے ہی اس کا 20-25% حصہ جو ریاستیں ہمارے ساتھ ملنی تھی وہ ہمیں ملی نہیں، اور اب جو باقی ملک مل گیا، جو کہ آج کا بنگلہ دیش اور یہ پاکستان، یہ مل کر ہمیں پاکستان ملا، اور اس پاکستان کو بھی ہم سنبھال نہ سکے۔ میں ان شواہد پر نہیں جاؤں گا، میں ان دلائل پر نہیں جاؤں گا کہ وجہ کیا بنی، کیونکہ آج اتنا وقت نہیں ہے، لیکن جو بتانا چاہتا ہوں پکچر آپ کے سامنے کلیئر ہے، ایک واضح تصویر آپ کے سامنے آ جائے کہ آج ہم کس پاکستان میں کھڑے ہیں۔ تو وہ جو پاکستان ہم لے کر چلے، جس کا وعدہ ہم نے کیا تھا، ہم نے اسی برے صغیر میں فلک شاپ نعرے لگائے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور ہم نے اس وعدے پر پاکستان حاصل کیا۔ اور آپ کو یاد رہنا چاہیے، تاریخ کے اراٹ پلٹ کر دیکھ لیجئے، پاکستان ہمیں ملنے والا نہیں تھا، پاکستان ہمیں ملنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ مکار ہندو تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ میں مسلمانوں کو آزاد کروں، اور انگریز تو پہلے ہی اس نے ہم سے حکومت چھینی ہوئی تھی، وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بنے۔ اب کس طرح یہ پاکستان بن گیا کہ ہم نے ایک نعرہ لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے ہر پلیٹ فارم پر وعدہ کیا اللہ سے کہ اللہ ہمیں تو یہ ملک عزیز پاکستان دے دے تو ہم اس میں تیرا نظام رائج کریں گے، اور صدیوں سے جو اسلام کے چہرے پہ دور پڑ چکی ہے وہ نظام سامنے لے کر آئیں گے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اسلام کیا ہے۔ اس وعدے پر اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی۔ وہ کس طرح مدد کی؟ قائد اعظم کے بیانات سن لیجئے، قائد اعظم کے ساتھ جو لیڈرز تھے وہ کتنے محب وطن تھے کہ قائد اعظم خود کہتے ہیں کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، اس طرح کے لیڈر کے ساتھ۔ اور قائد
اور قائد اعظم کو جب ٹی بی ہو جاتی ہے تو اس زمانے میں یہ لا علاج مرض تھا، اس کا کوئی علاج نہیں تھا، اور وہ ہندو ڈاکٹر جس کو قائد اعظم نے کہا کہ دیکھو پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرنا، تم میرے طبیب ہو، میری بیماری کو چھپا کے رکھنا، اس کو واضح نہ کرنا، کیونکہ اگر کہیں پاکستان بننے سے پہلے یہ بک بھی پڑ جاتی کہ قائد اعظم مزید 1 سال اور زندہ رہ سکتے ہیں، تو اس جدوجہد کو پرولانگ کیا جانا تھا، اور قائد اعظم کے بعد کوئی مائی کا لال ایسا لیڈر نہیں تھا جو پاکستان حاصل کر لیتا، لہذا اس ہندو ڈاکٹر نے یہ راز ہی رکھا، وگرنہ اگر کہیں یہ اوپن ہو جاتا تو کبھی ہمیں ملک عزیز پاکستان نہ ملتا۔ پھر ان حالات کو دیکھ کر قائد اعظم نے کیبنٹ مشن منظور کیا کہ نہیں کیا؟ کبھی کیبنٹ مشن پڑا؟ اس میں یہی تھا کہ انگریز یہاں سے چلا جائے گا اور حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس آ جائے گی جن کی اکثریت ہے۔ اکثریت کس کی تھی؟ ہندوؤں کی، اور اکثریت 10 سال تک حکومت کرے گی، 10 سال کے بعد یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم پاکستان علیحدہ کرتے ہیں۔ قائد اعظم یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر انگریز ایسے ہی نکل گیا، کوئی فیصلہ نہ ہوا، تو پاکستان کبھی بھی نہیں بننا، آزاد ریاست کبھی بھی نہیں بنے گی، قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پاس کر لیا، صرف اس امید پہ کہ کم از کم 10 سال کے بعد تو پاکستان بنے گا۔ لیکن دیکھیں جب وعدہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر انسان کا دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اسے میں جس طرف پلٹ جاؤں اس طرف پلٹ جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ نہرو سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، بس یہ کیبنٹ مشن پاس ہوا، نہرو نے بیان دے دیا، نہرو نے کہا کہ جب 10 سال تک ہماری حکومت رہے گی تو اس کے بعد کون سا پاکستان اور کون سا مسلمان۔ بس یہ الفاظ تھے جو قائد اعظم نے پکڑ لیے، اور پھر انگریز سرکار کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش کیا کہ ان ہندوؤں کے بھروسے پر آپ مسلمانوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو آج ان کا جو لیڈر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال اگر ہماری حکومت رہی تو ہم کوئی پاکستان نہیں بننے دیں گے، کوئی مسلمان بچے گے نہیں۔ تو اس بنیاد پر قائد اعظم نے جو کہ جانتے ہوئے کہ انگریز چلا گیا تو ہندوؤں نے ہمارا کچھ نہیں چھوڑنا، تو یہ کیبنٹ مشن پاس کر لیا، بعد میں پھر کیبنٹ مشن سے انکاری ہو گئی، کیونکہ یہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ اس کو عزت ہی نہیں دے رہے۔ یہ جو کیبنٹ مشن پاس کیا ہے اس بنیاد پر پاکستان حاصل ہوا، اور پھر اس رات کو 27ویں رمضان المبارک کو ایک موزانہ طریقے سے پاکستان بنا ہے۔ تو یہ پاکستان ہم نے اس طرح حاصل کیا، لیکن کیا ہوا کہ پاکستان حاصل کرنے کے بعد جو ہم نے کام کرنے تھے، ہم نے عدالتی نظام بدلنا تھا، ہم نے اپنا تعلیمی نظام بدلنا تھا، ہم نے اپنا معاشی نظام بدلنا تھا، ہم نے اپنا سیاسی نظام بدلنا تھا، یہ سارے نظام کس کے تحت لے کر آنے تھے؟ اسلام کے ذریعے اصولوں کے تحت، لیکن ہم نے وہ نہیں کیے۔ ہم نے کیا کیا کہ پاکستان بننے کے بعد جھوٹوں کی ایک فوج تیار ہو گئی کہ ہم پیچھے اتنی زمینیں چھوڑ آئے تھے، یہاں پر ہمیں الاٹ کر دیجئے، یہ والا سلسلہ شروع ہوا۔ تو پھر میں عذاب کا ایک کوڑا جو ہے وہ 1971 میں پڑا، جب پاکستان کا 60% حصہ بنگلہ دیش کی شکل میں ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ ہم نے پہلے ہی 25% نہیں لیا تھا، اور اب اس 20-25% حصہ جو پاکستان کا باقی بچا ہے اس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو آج کی جو نئی نسل ہے یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو تھوڑا سا پاکستان بچا ہے اس کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے جتنے خوبصورت یہاں پر نغمے پیش کیے، جتنے خوبصورت آپ نے یہاں پہ ترانے پیش کیے، جتنی خوبصورت آپ نے یہاں پہ تقاریر کی، ان کو عمل میں لائیے اور اس ملک عزیز پاکستان کے لیے دن رات محنت کیجئے۔ اور آج آپ کا فرض ہے کہ آپ اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھی تربیت حاصل کریں، تاکہ جب آپ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے تو آپ اس قابل ہو اچھی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے، تاکہ اس ملک عزیز پاکستان کا روشن مستقبل درخشاں سب کچھ ہمارے پاس ہو۔ اور اگر پاکستان کا مستقبل روشن و درخشاں ہوگا تو امت مسلمہ بھی وہی اس کو مقام حاصل کرے گی جو کہ ماضی میں اس کو حاصل تھا۔ میرا تھوڑا کہا زیادہ سمجھیے گا، نہ سمجھو گے تو
जाओगे पाकिस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे आप पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। उमा अलैना इल्लल बलाग। आपने बड़ी ज़बरदस्त अवेयरनेस बच्चों को दी और अल्लाह करे कि हमारी कौम जो है आपके इन कलमात को समझ सके और इसको मज़ीद आगे जो है वो बुला सके। तो बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मेहमान खुसूसी मेरे क्लास फेलो भी हैं हाफिज जुल्फ़िकार शाहिद साहब, इन्होंने सियालकोट के अंदर तालीम के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए। जज़ाकल्लाह खैर हाफ़ साहब और तमाम के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लें। मैं एक नारा लगाऊंगा, उसका आपने भरपूर जवाब देना है। आपका जवाब ये होगा, पाकिस्तान हमारा है।